السلام علیکم۔ آج پیر ہے، جون کی 8 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران اور اسرائیل سے فوری طور پر تمام حملے بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں انہوں نے دونوں ممالک پر زور دیا کہ وہ مزید عسکری کارروائیوں سے گریز کریں اور کشیدگی میں اضافہ نہ کریں۔ ادھر چین نے بھی مشرق وسطی کی تازہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ دشمنی کا دوبارہ آغاز کسی بھی فریق کے مفاد میں نہیں ہے اور امید ہے کہ ایران اور اسرائیل جنگ بندی کو برقرار رکھیں گے۔ گزشتہ روز دونوں ممالک کے درمیان متعدد حملوں کے تبادلے کی اطلاعات سامنے آئیں۔ ذرائع کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے خبردار کیا تھا کہ ایران پر کسی نئی کارروائی کی صورت میں امریکہ اسرائیل کی حمایت نہیں کرے گا۔ تاہم اس کے چند ہی گھنٹوں بعد اسرائیل نے ایران پر میزائل حملے کیے، جس کے جواب میں ایران نے بھی بھرپور جوابی کارروائی کی۔ اتوار کی شب ایران نے بیروت پر ہونے والے حملوں کے رد عمل میں اسرائیل کی جانب میزائل داغے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ایران کی طرف سے فائر کیے گئے میزائلوں کو فضائی دفاعی نظام کے ذریعے روکنے کی کوشش کی گئی۔ ایرانی حملوں کے بعد صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے درمیان ایک اور اہم ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو نے امریکی صدر کو ایران کے خلاف ممکنہ کارروائی کے ارادے سے آگاہ کیا، جس پر ٹرمپ نے واضح کیا کہ ایسی کسی کارروائی میں امریکہ شریک نہیں ہوگا۔ علاوہ ازیں برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بنجامن نیتن یاہو کے پاس ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدہ قبول کرنے کے سوا زیادہ آپشنز موجود نہیں ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ حالیہ ایرانی حملوں کے باوجود امریکہ ایران کے ساتھ جاری مذاکرات کو مکمل کرنے کا خواہاں ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر سفارتی کوششیں ناکام ہو گئیں تو ایران کے خلاف ممکنہ کمانڈو آپریشن سمیت مختلف آپشنز پر غور کیا جا سکتا ہے۔ ایران کا اسرائیلی کارروائیوں کے جواب میں رد عمل مکمل کرنے کا اعلان، مزید جارحیت پر سخت جواب کی وارننگ۔ ایرانی مسلح افواج کے خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر نے اعلان کیا ہے کہ جنوبی لبنان اور بیروت کے علاقے داہیہ میں اسرائیلی کارروائیوں کے جواب میں کی گئی عسکری کارروائی مکمل کر لی گئی ہے اور فی الحال آپریشن روک دیا گیا ہے۔ جاری بیان میں کہا گیا کہ جنوبی لبنان اور داہیہ میں اسرائیلی حملوں کے جواب میں ایران کی مسلح افواج نے لبنان کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اسرائیل کو سخت رد عمل دیا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق یہ کارروائی حالیہ پیش رفت کے تناظر میں کی گئی اور اس کا مقصد اسرائیلی اقدامات کا جواب دینا تھا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس رد عمل سے اسرائیل اور اس کے حامیوں کو واضح پیغام ملا ہے اور انہیں خطے میں مزید کشیدگی کے نتائج کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر نے بتایا کہ ایرانی مسلح افواج نے اپنی موجودہ کارروائیاں روک دی ہیں، تاہم خبردار کیا کہ اگر اسرائیلی حملوں اور فوجی کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہا تو مستقبل میں اس سے زیادہ سخت اور وسیع رد عمل دیا جا سکتا ہے۔ ایرانی فوجی قیادت نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ خطے میں جاری صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے اور قومی سلامتی اور علاقائی مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ ٹرمپ کی درخواست پر اسرائیل کا ایران پر حملے روکنے کا فیصلہ، لبنان میں کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان۔ ایک اسرائیلی عہدیدار نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی درخواست پر اسرائیل نے ایران پر حملے عارضی طور پر روک دیے ہیں۔ عہدیدار کے مطابق اگر حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل پر حملے جاری رہے تو اسرائیل بیروت کو دوبارہ نشانہ بنا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوجی کارروائیاں بدستور پوری شدت کے ساتھ
جاری رہیں گی۔ اس بیان کے بعد خطے میں کشیدگی اور سیکیورٹی صورتحال مزید غیر یقینی قرار دی جا رہی ہے۔ دوسری جانب ایرانی میزائل حملوں کے بعد اسرائیل کے مرکزی بن گوریان ایئرپورٹ پر ہنگامی اقدامات نافذ کر دیے گئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق وزارت ٹرانسپورٹ، ایئرپورٹ اتھارٹی اور ہوم فرنٹ کمانڈ کے مشترکہ اجلاس میں سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور ممکنہ خطرات کے پیش نظر نئی پابندیوں پر غور کیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی حکام نے فضائی آپریشنز کے لیے ہنگامی منصوبہ تیار کر لیا ہے، جس کے تحت جنگ کی شدت میں اضافے کی صورت میں مسافر طیاروں کو فوری طور پر ملک سے منتقل کیا جا سکتا ہے۔ بن گوریان ایئرپورٹ پر مسافروں اور عملے کی مجموعی تعداد محدود رکھنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ ادھر ایرانی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے سعودی عرب پر حملے کی خبروں کی تردید کی ہے، جبکہ سعودی سول ڈیفنس نے الخرج میں جاری حفاظتی الرٹ ختم کرتے ہوئے اعلان کیا کہ صورتحال معمول پر آ چکی ہے اور شہری اپنی روزمرہ سرگرمیاں جاری رکھ سکتے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل کے نواتم اور تل نو فضائی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی حکام کے مطابق یہ کارروائی ایران میں رڈار تنصیبات پر حملوں کے جواب میں کی گئی، جبکہ انہوں نے ہر محاذ پر وسیع آپریشنز کے لیے تیاری کا اعلان بھی کیا۔ اس کے برعکس اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے جنوب مغربی ایران کے شہر مہشر میں واقع پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کے متعدد اہداف کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کے مطابق یہ کارروائی ایرانی حملوں کے رد عمل میں کی گئی۔ اسی دوران مقبوضہ بیت المقدس میں امریکی سفارت خانے نے اپنے عملے اور ان کے اہل خانہ کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران، تبریز، اصفہان اور خرج کے نواحی علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، جبکہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے مغربی اور وسطی ایران میں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی نشریاتی ادارے NBC کو دیے گئے ایک تفصیلی انٹرویو کے دوران میڈیا کے رویے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے گفتگو قبل از وقت ختم کر دی۔ پروگرام میٹ دی پریس کی میزبان کرسٹین ویلکر کے ساتھ تقریباً 50 منٹ جاری رہنے والے انٹرویو میں ایران، معیشت اور امریکی سیاست سمیت مختلف موضوعات پر گفتگو کی گئی۔ تاہم اختتامی مرحلے میں کیلیفورنیا کے پرائمری انتخابات سے متعلق ٹرمپ کے انتخابی دھاندلی کے دعووں پر سوال اٹھائے جانے کے بعد ماحول کشیدہ ہو گیا۔ اس موقع پر ٹرمپ نے بعض امریکی ٹی وی نیٹ ورکس کو جانبدار اور غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ کافی وقت دے چکے ہیں اور اب انٹرویو ختم ہونا چاہیے۔ میزبان کی جانب سے یہ یاد دلانے پر کہ وہ انٹرویو کے لیے طویل سفر کر کے وسکونسن پہنچی ہیں، ٹرمپ نے جواب دیا کہ وہ خود بھی شدید بارش میں 1 گھنٹے سے زائد وقت گزار چکے ہیں اور متعدد سوالات کے جواب دے چکے ہیں۔ بعد ازاں صدر ٹرمپ نے اپنا مائکروفون اتار کر ایک طرف رکھا اور انٹرویو کا مقام چھوڑ دیا۔ روانگی کے وقت انہوں نے میزبان سے مختصر مصافحہ کرتے ہوئے کہا کہ اس نوعیت کی صحافت امریکہ کو عظیم نہیں بنا سکتی۔ یہ انٹرویو ریاست وسکونسن کے دورے کے دوران ریکارڈ کیا گیا، جہاں خراب موسم اور تکنیکی مسائل کے باعث گفتگو میں کئی مرتبہ تعطل آیا۔ بعد میں کرسٹین ویلکر نے سوشل میڈیا پر بتایا کہ نامساعد موسمی حالات نے انٹرویو کو متاثر کیا، تاہم اس کے باوجود اہم قومی اور بین الاقوامی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ ان کے مطابق اگلے روز صدر ٹرمپ سے دوبارہ بات چیت ہوئی اور دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ خراب موسم نے انٹرویو کی فضا پر اثر ڈالا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹرمپ مستقبل میں دوبارہ میٹ دی پریس کو انٹرویو دینے پر آمادہ ہیں۔ اور اب یہ خبر، راجوری میں بھارتی فورسز کی کارروائیاں 17ویں روز میں داخل ہو گئی ہیں، معمولات زندگی متاثر ہوئے ہیں۔ جموں و کشمیر کے ضلع راجوری میں بھارتی فورسز کی محاصرے اور تلاش کی کارروائی مسلسل 17ویں روز بھی جاری ہے، جس کے باعث مقامی آبادی کو
شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ضلع کے کمبیر، موگلا اور ڈوریمل علاقوں میں بھارتی فوج، پیراملٹری فورسز، پیرا کمانڈوز اور ولیج ڈیفنس گارڈز مشترکہ آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ کارروائی کے دوران جنگی ہیلی کاپٹروں، ڈرونز اور جدید سراغ رساں آلات کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق طویل آپریشن کے دوران بھارتی فوج کا ایک افسر بھی ہلاک ہو چکا ہے، تاہم سیکیورٹی فورسز کو اب تک کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ مقامی رہائشیوں کا کہنا ہے کہ مسلسل فوجی کارروائیوں کے باعث علاقے میں روزمرہ زندگی بری طرح متاثر ہوئی ہے، جبکہ خوف، بے یقینی اور تشویش کی فضا برقرار ہے۔ شہریوں کے مطابق طویل فوجی محاصرے کا سب سے زیادہ اثر عام لوگوں پر پڑ رہا ہے، جو نقل و حرکت اور دیگر بنیادی سرگرمیوں میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان فٹ بال کی تاریخی کامیابی، 35 سال بعد بین الاقوامی ٹورنامنٹ کے فائنل میں رسائی۔ پاکستان سینئر فٹ بال ٹیم نے ڈائمنڈ جوبلی 4 ملکی کپ کے سیمی فائنل میں افغانستان کو 2-0 سے شکست دے کر 35 سال بعد کسی بین الاقوامی ٹورنامنٹ کے فائنل میں جگہ بنا لی۔ میچ میں پاکستان کی جانب سے عمر نواز اور ہارون حامد نے ایک گول اسکور کر کے ٹیم کو یادگار فتح دلائی۔ کامیابی کے بعد قومی کھلاڑیوں نے بھرپور جشن منایا اور شائقین سے فائنل کے لیے دعاؤں کی اپیل کی۔ قومی ٹیم اب 10 جون کو ہونے والے فائنل میں بنگلہ دیش یا افغانستان میں سے کسی ایک حریف کا سامنا کرے گی۔ یہ کامیابی 1991 کے ساؤتھ ایشین فیڈریشن گیمز کے بعد پہلی مرتبہ حاصل ہوئی ہے اور پاکستان کی سینئر مردوں کی فٹ بال ٹیم کسی بین الاقوامی فائنل میں پہنچی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو، ان محبتوں کو جاری رکھیے گا اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرتے رہیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔